میں ڈرتے ہوئے اپنے ہاتھ کی انگلی اپنی بہن کے قدموں پر رکھ کر بولا۔ میری انگلی اس کے قدوں کے اوپر رکھنے کی دیر تھی کہ میرا طوطا بڑا ہونے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنی انگلی ہٹا دی۔ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نور نے فوراً پوچھا۔ میں سہم گیا اور بولا کچھ نہیں، غلطی سے ہاتھ لگ گیا تھا۔ میں زبردستی مسکرا کر بولا، دوبارہ سے ہاتھ لگائیں نا بھائی، مجھے مزہ آیا ہے، نور نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر میرا ہاتھ خود ہی پکڑ کر اپنے قدموں پر رکھ دیا اور کہنے لگی چلیں اب جلدی سے ویسا ہی کریں جیسا بھی کیا تھا۔ میری بہن میرے ایک چھوٹے سے وار سے ہی تڑپنے لگی تھی۔ تم جانتی ہو نور، میں نے انجانے میں تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نور کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، ہاں جانتی ہوں بھائی، آپ نے مجھے ہاتھ لگایا ہے اور مجھے اچھا لگا ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ میں بھی مسکرایا اور دوبارہ سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے دونوں قدموں پر رکھ دیے۔ نور کے قدم بہت ہی نرم تھے، مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نور کے قدم کو دبانے لگا۔ اس کے دونوں قدم میرے ہاتھوں میں آسانی سے آ گئے تھے۔ نور، تمہارے قدم اتنی جلدی بڑے کیسے ہو گئے ہیں؟ اس عمر میں تو لڑکیوں کے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ پتہ نہیں بھائی، نور نے مجھ سے نظریں چرا کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے خوف دکھائی دیا تھا۔ وہ خوف کس بات کا تھا میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے بے دہانی سے اس کے قدم زور سے دبا دیے۔ وہ درد سے چیخی، بھائی مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑے مجھے۔ نور نے میرے دونوں ہاتھ پیچھے کر دیے۔ غصہ مت کرو نور اور ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ میں نے نور کو بستر پر بٹھایا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ بھائی آپ نے دروازہ کیوں بند کر دیا ہے؟ میرے دروازہ بند کرنے پر نور کو حیرت ہوئی۔ میں تمہیں جو چیز دکھانے جا رہا ہوں وہ کوئی اور نہ دیکھ لے، اس لیے دروازہ بند کر دیا ہے۔ میں نور کے قریب بیٹھ کر بولا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے نور کا ہاتھ پکڑا اور اپنی پینٹ کے اندر کر دیا اور اس کا ہاتھ اپنے طوطے پر رکھ دیا۔ میرا طوطا تھوڑا تھوڑا جاگا ہوا تھا، اس لیے ابھرا ہوا تھا۔ بھائی یہ اتنا بڑا کیا ہے؟ کہیں یہ آپ کا طوطا تو نہیں ہے؟ نور فوراً بولی۔ وہ سمجھدار تھی، اس لیے میں اسے بیوقوف نہیں بنا سکا۔ ہاں یہ میرا طوطا ہی ہے، تم اس کے ساتھ کھیلو گی؟ بہت مزہ آئے گا۔ کھیل کھیل میں نور کا ہاتھ اپنے طوطے پر چلاتے ہوئے بولا، نہیں بھائی مجھے نہیں کھیلنا آپ کے طوطے کے ساتھ۔ بھائی کے طوطے کے ساتھ کون کھیلتا ہے؟ بھائی میں تو نہیں کھیلوں گی۔ نور نے اپنا ہاتھ میری پینٹ سے باہر نکالتے ہوئے کہا۔ نور 13 سال کی تھی لیکن سمجھدار تھی۔ اسے اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں الجھانے ہی والا تھا کہ کوئی دروازے پر دستک دینے لگا۔ صابر دروازہ کھولو۔ دروازے پر دستک دینے والی میری دوسرے نمبر والی بھابھی تھی۔ بھابھی کی آواز سن کر مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں دروازہ کھولنے گیا۔ بھابھی نازیہ آ گئی ہیں، اگر انہوں نے مجھے آپ کے کمرے میں دیکھ لیا تو بہت ڈانٹے گی۔ نازیہ کی آواز سنتے ہی وہ ڈر گئی۔ کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں تمہارے ساتھ، میں جیسے ہی دروازہ کھولوں گا تم جلدی سے کمرے سے نکل جانا، میں نے نور سے کہا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھولا، نور جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی اور نازیہ بھی کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہ نوری دن کے اس وقت تمہارے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ نازیہ میرے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ وہ میری بہن ہے اور میں اس کا بھائی ہوں، ہم دونوں ایک ساتھ کمرے میں بیٹھ سکتے ہیں اکیلے، آپ کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ وہ ہنس پڑی اور زبردستی میرے سینے کے ساتھ جا لگی۔ تمہاری یہی ادائیں تو مجھے مار ڈالتی ہیں صابر، وہ اپنی زبان کو میرے سینے پر رکھ کر بولی۔ میں نے جلدی سے اسے اپنے سے دور کیا۔ یہ تم کیوں ہر وقت میرے ساتھ کبڈی کھیلنے کے چکروں میں لگی رہتی ہو؟ میں نے تمہیں 1000 بار منع کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہیں کروں گا، تم میرے بھائی کی بیوی ہو، میں اسے غصے سے ڈانٹتے ہوئے بولا۔ اچھا میرے ساتھ نہیں کرو گے تو کس کے ساتھ کرو گے؟ نوری کے ساتھ؟ کہیں اپنی بہن کے ساتھ کرنے کا من تو نہیں کر رہا تمہارا؟ آخر کار وہ جوان بھی تو اتنی تیزی اور خوبصورتی سے ہو رہی ہے کہ اسے دیکھ کر اس کے سگے بھائی کا بھی دل مچل اٹھے۔ بھابھی کی بات سن کر مجھے لگا کہ اسے مجھ پر شک ہو گیا ہے۔ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے میں نے جوش میں آ کر اسے تھپڑ مار دیا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم نازیہ؟ میں کیوں اپنی بہن پر گندی نظر رکھوں گا؟
میں نے غصے سے کہا، لیکن میرے چہرے پر پسینہ تھا۔ میں تو مذاق کر رہی تھی، لیکن تم تو سنجیدہ ہو گئے ہو، جیسے میں سچ کہہ رہی ہوں۔ نوری کے بارے میں ایسی بات دوبارہ مت کرنا، ورنہ میں بھائی کو تمہارے کرتوت بتا دوں گی۔ میں اسے دھمکاتے ہوئے بولا، اچھا ٹھیک ہے، بے شک بتا دو، پھر میں بھی سب گھر والوں کو تمہارا وہ سچ بتا دوں گی جو تم نے اپنی سگی پھپھو کے ساتھ کیا تھا۔ پھر تمہارا کیا حال ہوگا تم بہتر جانتے ہو۔ نازیہ مجھے آنکھ مار کر بولی۔ مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ میں نازیہ کو اس کے بازو سے پکڑ کر دروازے کے باہر کھڑا کرتے ہوئے بولا، دفع ہو جاؤ، اور واش روم چلا گیا۔ نہا دھو کر نیچے سب کے درمیان آیا۔ نور مجھ سے چھوٹے بھائی شانی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ شانی 20 سال کا تھا۔ وہ دونوں اکٹھا ایک دوسرے کے بہت قریب بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ افغان کا ہاتھ نور کے کندھے پر تھا اور وہ بار بار اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیتی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا۔ مجھے نازیہ کی کہی بات یاد آنے لگی، نور پر سب بھائیوں کی نظر ہو سکتی ہے۔ نوری، اٹھو یہاں سے۔ میں نور کے قریب آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر وہاں سے اٹھا دیا اور خود ٹی وی دیکھنے لگا۔ ریموٹ عفان کے ہاتھوں میں تھا اور وہ بار بار چینل بجا رہا تھا۔ کبھی انگریزی والا چینل لگا دیتا تو کبھی پنجابی۔ اب میرے پاس کیوں بیٹھ گئے ہیں بھائی؟ اٹھیں یہاں سے۔ میں اور نور ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ میرے پاس بیٹھنے پر عفان غصہ ہونے لگا۔ نور میرے پاس بیٹھ جائے گی۔ میں نے نور کو پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میری اس حرکت پر عفان کو غصہ آنے لگا۔ وہ مجھے کھا جانے کی نگاہوں سے دیکھنے لگا اور پھر یہ مجھے مار کر وہاں سے چلا گیا۔ میری بڑی بھابھی سامنے کھڑے ہو کر سب دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت اچھی اور شریف تھیں۔ ایک بہن ہے تم چاروں بھائیوں کی اور سب اس پر جان دیتے ہو، لیکن صابر، تمہیں آج ہماری یاد کیسے آ گئی؟ تم تو ہر وقت اپنے اوپر والے کمرے میں ہی رہتے ہو نا؟ میرے نیچے آنے پر شازیہ بھابھی کو حیرت ہوئی۔ اوپر والے کمرے میں مچھر بہت ہو رہے ہیں بھابھی، اور گرمی بھی زیادہ ہے۔ سوچ رہا ہوں ایک دو دن نور اور عفان کے کمرے میں ہی سو جاؤں۔ عفان، نور اور امی ایک ساتھ ایک ہی کمرے میں سویا کرتے تھے۔ نہیں بھائی، آپ میرے کمرے میں نہیں سوئیں گے، عفان فوراً سے بولا۔ مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا کہ کہیں وہ نور کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کرتا۔ رات کے وقت تو میں رکوں گا، اگر تمہیں بہت مسئلہ ہے تو اوپر والے کمرے میں چلے جاؤ۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، ہاں بھائی رک جائیں، میں رات کو آپ کے پاس ہی سوؤں گی۔ اتنے ماہ ہو گئے ہیں ہم اکٹھا نہیں سوئے ہیں۔ نور نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ بچپن میں ہفتے میں ایک ایک دن ہم سب ہی بھائیوں کے ساتھ سویا کرتی تھی۔ وہ تب بچی تھی، اس لیے میرا اس پر دھیان نہیں گیا تھا، لیکن اب دل کرنے کو مچل رہا تھا۔ نہیں نور، تم اب چھوٹی نہیں رہی ہو جو بھائیوں کے پاس سوؤ گی، تم اب جوان ہو گئی ہو، اس لیے اکیلے ہی سونا، میری شازیہ بھابھی سے سمجھاتے ہوئے بولی۔ وہ میری پسندیدہ بھابھی تھی، لیکن اس وقت مجھے ان پر غصہ آ رہا تھا۔ پاس ہونے سے کیا ہوتا ہے بھابھی؟ آپ بھی امی کی طرح مجھ پر سختی کر رہی ہیں، جو انہوں نے بڑا سا منہ بنا کر رکھا۔ شازیہ بھابھی بہت سمجھدار تھیں۔ میں نہیں چاہتا تھا میں ان کے سامنے کوئی ایسی بات کروں جس سے انہیں مجھ پر شک ہو، اس لیے میں کہنے لگا، بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، نور ان کی بات مانا کرو اور اکیلے سویا کرو۔ دوستو، کہانی کا اگلا پارٹ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ اگلا پارٹ بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے۔ ویورز، کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل گولڈن وائس کو جلدی سے سبسکرائب کریں، تاکہ جب میں اس کا اگلا پارٹ اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملے۔ اور اگر آپ کو ہمارے ناولز پسند آ رہے ہیں تو اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔